کلام امام اہل سنت ہم سن رہے تھے الحمدللہ. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، جنت کی بلبلیں یہی کہتی ہیں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، رضا جیسا کوئی اچھا بولنے والا، اچھا کلام کرنے والا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، جو ہند میں حضور علیہ السلام کا تعریف کرنے والا ہو، رضا جیسا کوئی نہیں. مجھے شوقی طبع رضا کی قسم، رضا کی طبیعت کی شوخی کی قسم. کیا خوبصورت بات ہے. اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے لیے بڑی بات کہی ہو، یقیناً اعلیٰ حضرت تو عاجزی کے پیکر تھے. یہاں پر در حقیقت حضور علیہ السلام کی ہی تعریف کر رہے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے کہے تو نغموں میں اتنی جان اور ایسی شان تھی کہ ان کے صدقے میری بھی طوطی بولنے لگی اور رضا کی بیان سحری جو ہے وہ عام ہو گئی. تو بس حضور کی باتیں کرتے رہو تو خود بھی چڑھ جاؤ گے، خود بھی عروج پاؤ گے. جو ان کی بولی بولتا ہے دنیا اس کی بولی بولتی ہے. ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت بھی انہی اماموں میں سے ایک ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 1272 سنہ ہجری میں 10 شوال المکرم کو ہفتے کے دن ولادت پائی آپ نے، بریلی، ہند کے شہر بریلی، محلہ جسولی میں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انگلش حساب سے جو سال بنتا ہے ولادت کا وہ ہے 1856. آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بڑے با کمال تھے، بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی نے بھی ایک خواب دیکھا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جلوہ فرمایا اور آپ کے والد کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو جائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً اعلیٰ حضرت کی باتوں اور آپ کے اداؤں سے، آپ کی تعلیمات سے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صداؤں سے مشرق و مغرب روشن ہوتے نظر آتے ہیں الحمدللہ. کیا کہیں گے مزید امام اہل سنت کے بچپن اور آپ کی ولادت اور آپ کے لڑکپن کے کچھ واقعات کو ہم مختصراً بیان کریں. اردو کا ایک محاورہ ہے، اگرچہ بہت دقیق ہے، لیکن میں یہاں ذکر کروں اہل علم کے لیے خاص طور پر کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. جو چھوٹا بچہ ذہین اور سمجھدار ہو تو اس کے بچپن ہی سے اثرات نظر آنے لگتے ہیں کہ وہ ایسے بعض باتیں کرتا ہے. آج بھی ذہین بچے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ ویری گڈ پوٹینشیل ان دس چائلڈ. تو اعلیٰ حضرت بھی ایسے ہی ایک بچے تھے ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر بہت سارے علماء کو پیدا فرمایا ہے، بہت سارے مفسرین، محدثین، فقہا اس امت کے اندر گزرے ہیں، اور کئی علماء کی سیرت ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت ہے وہ بڑی منفرد ہے، بڑی آپ ملٹی ڈائمینشنل آپ کی جو ہے وہ شخصیت ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، آپ مجتہد بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، اور کئی اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھے ہیں. اگر پہلے علماء کی ہم سیرت کو پڑھیں تو شاید چند ہی علماء ہوں گے جو بہت سارے علوم کے اندر مہارت رکھتے تھے، یعنی ان کا ایک خاص شعبہ ہوتا تھا، خاص ان کا ایک فن ہوا کرتا تھا. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی ہیں، مفسر بھی کیسے ہیں، مفسر اعلیٰ ہیں. آپ محدث بھی ہیں، محدث بھی کیسے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. آپ مفتی بھی ہیں تو کیسے ہیں، مجتہد فی المسائل ہیں. تو اللہ پاک نے آپ کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی تھیں، اور یہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ بچپن کے اندر ہی ان کے اندر ودیت رکھ دی جاتی ہے. اور پھر بہت سارے مجدد ایسے گزرے ہیں، بلکہ اکثر ہی مجتہدین کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو بچپن ان کا بڑا نرالا ہوا کرتا تھا، با کمال ہوا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہوں گے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جو خلیفہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فقہ حنفی کی تائید میں کتاب لکھی جس کا نام ہے صحیح البہاری. اس کی صرف ایک جلد کے اندر 10,000 تقریباً احادیث موجود ہیں. اس کے مقدمے میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے بہت سارے سمندر ہیں، ان بہت سارے سمندروں میں ایک بڑے سمندر کی چھوٹی سی نہر یہ میں نے اس میں جمع کی. آپ اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا کیا مطلب انتہا کیا ہوگی کہ اتنے بڑے سمندر میں سے میں نے ایک چھوٹی سی نہر کو یہاں پر جمع کر دیا. اور وہ جمع کتنا کیا ہے؟ صرف ایک جلد کے اندر 10,000 حدیثوں کو جمع کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا ہی منفرد اور با کمال ہے
کہ 3.5 سال کی عمر میں آپ فصیح و بلیغ عربی میں جو ہے وہ کلام کرتے ہیں. اور خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک اہل عرب انہوں نے عربیوں کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ مجھ سے عربی میں کلام کرنے لگے تو میں نے بھی ان کے ساتھ عربی میں جو ہے وہ کلام کیا. اور لکھنے والوں نے لکھا کہ بڑی فصیح اور بلیغ زبان میں آپ نے کلام فرمایا. اسی طریقے سے 4 سال کی عمر میں آپ نے ختم قرآن کر لیا. اور جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو عربی کی ایک کتاب ہے, ایک فن ہے نحو کا, اس کی عربی کی ایک کتاب ہے ہدایت النحو, جس کو پڑھنا جو ہے وہ بھی ایک کام ہے, ظاہر ہے کہ بغیر استاد کے وہ نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 سال کی عمر میں اس میں عربی میں حاشیہ لکھ دیا. یعنی ہدایت النحو نہ صرف عربی کا ترجمہ کی بات نہیں ہو رہی, اس پہ حاشیہ مزید اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, ڈیفائن کر دیا, انوٹیشن اس کی بیان کر دی, اس کو مزید واضح کر دیا. یہ 8 سال کی عمر میں آپ کا کارنامہ ہے. اور پھر 8 سال ہی کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد اس وقت چونکہ مسند افتاء پر موجود تھے, مفتی تھے, فتویٰ لکھا کرتے تھے, تو اس وقت والد صاحب موجود نہیں تھے, مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فتویٰ دیکھا جو استفتاء آیا ہوا تھا, سوال آیا ہوا تھا, وہ وراثت کے متعلق تھا. اب آج کے علماء بھی جانتے ہیں کہ ہر عالم بھی وراثت کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. یعنی جس کی پریکٹس بالخصوص نہ ہو وہ تو دیکھ کر بڑا پہلے سوچے گا کہ میں اس مسئلے کو کس طرح حل کروں, اور جن کی پریکٹس بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ہر کوئی فی البدی اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتا. یہ وراثت کے مسئلے کی خصوصیت ہے, آدھا علم اس کو قرار دیا گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وراثت کے مسئلے کو حل کیا. اور جب والد ماجد نے آ کر دیکھا تو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ ضرور امن میاں نے کیا ہوگا. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں یہ کہا جاتا تھا انہوں نے ہی کیا ہوگا, اور پھر فرمانے لگے کہ ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن اس کے جیسا کر کے کوئی دکھا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ والد ماجد خود بھی کتنے بڑے عالم تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مسند افتاء پر بیٹھا تو میں نے ایک زبردست ماہر عالم کی صحبت اختیار کی ہے. اعلیٰ حضرت ظاہر اتنے محتاط عالم اپنے والد صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑے محتاط عالم کی صحبت اختیار کی, اور تقریباً 7 سال تک آپ اپنے فتاوی اپنے والد صاحب کو چیک کرواتے رہے. اور اس کے بعد بھی جب والد صاحب نے اجازت دے دی کہ آپ بغیر تصدیق کے فتویٰ دے سکتے ہیں, لیکن پھر بھی جب تک والد صاحب حیات رہے آپ اپنے فتاوی چیک کرواتے رہے. لیکن اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں اتنے بڑے عالم کی صحبت میں نے اختیار کی ہے. اور یہی والد ماجد مفتی نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہوگا لیکن ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن اس کے ایسا کوئی کر کے دکھایا. تو یہ اعلیٰ حضرت کے بچپنے کی شان ہے. اور پھر 14 سال کی تقریباً آپ کی عمر تھی کہ آپ کے والد ماجد نے آپ کو مسند افتاء جو ہے وہ سپرد کر دی کہ اب آپ جو ہے وہ فتویٰ نویسی کریں. اگرچہ وہ والد صاحب سے تصدیق کرواتے رہے لیکن کبھی اس طرح پڑھا نہیں کہ کوئی جواب جو ہے وہ جس کی تصدیق نہ کی گئی ہو, کبھی اس طرح کا پڑھا نہیں ہے. یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ بھی ایسے لکھتے ہوں گے کہ وہ فوراً تصدیق ہو جاتا ہوگا. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے. اور آج کے جو علماء ہیں جو مسند افتاء پر بیٹھتے ہیں, افتاء کی مصروفیات کو سمجھتے ہیں, ان کو اندازہ ہوگا کہ مسائل کو نکالنا اور پھر مسائل کا سوال کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق جواب دینا اور جزئیات کو جمع کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ جو افتاء کی جو کام ہے یہ بہت مشکل ترین کام ہے. یہ یوں کہیے کہ یہ ریسرچ کا کام ہے, یہ بہت بڑی ریسرچ کا کام ہے. اور چونکہ دینی معاملہ ہے تو احتیاط کا بھی وہی لیول ہونا چاہیے کہ یہاں پر آپ جو بھی بیان کریں گے وہ در حقیقت اللہ اور رسول کی طرف منسوب ہوگا. تو ایک عالم اور مفتی کی احتیاط تو نیکسٹ لیول کی ہوتی ہے, اور اس میں اعلیٰ حضرت سر خیل ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی بھی دیے, فتاوی یعنی لوگوں کے سوالات کے جوابات, اور تقریباً 55 سال تک آپ کا یہ سلسلہ رہا بلا ناغہ. آپ یہ کام کرتے رہے سوائے چند بریکس کے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ علمی مشاغل رہے سفر وغیرہ کے دوران. اور اس میں ایک اور بات کہ کہیں پہ کوئی اجرت کبھی نہیں لی کسی کے مسئلے کو حل کرنے پر. حالانکہ اتنا بڑا فلاحی کام ہے یہ, لیکن اس پر آپ نے کبھی کوئی اجرت نہیں لی, کسی سے پائی پیسہ نہیں لیا. چونکہ جاگیرداری اور زمینداری کا ایک سلسلہ تھا گھر میں, تو روزگار اور گھر کا معاش کا سلسلہ اسی سے چل جاتا تھا. تو یہ گویا خدمت خلق میں اپنی زندگی کو گزارنے والی شخصیت ہے. یوں کہ آج کی جو جنریشن ہے شاید ان میں سے اکثر کو یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ فتویٰ افتاء یہ کیا بڑا کام ہے, کتنا بڑا کام ہے, کیونکہ وہ خود اس سے اگر قریب نہیں ہوں گے تو کیسے اس بات کو سمجھیں گے. تو اگر اس کو میں آسان کر کے یوں عرض کروں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہو اور بہت ماہر ڈاکٹر ہو اور ڈائگنوسٹکس بھی اچھے ہوں, اس کے بہت قابل ماہر ڈاکٹر کے انڈر میں کام بھی کیا ہو, اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے 50 سے زیادہ سال بغیر فیس لیے لوگوں کو دوائی دیتا رہے, لوگوں کی علاج کرتا رہے, آپ ایسے ڈاکٹر کے لیے اپنے دل میں کیسی محبت رکھیں گے؟ آپ اس کی عزت الگ ہی ہوگی آپ کے دل میں. تو آپ اسی طرح سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت وہ طبیب ہیں کہ جو ماشاءاللہ جسمانی
علاج تو دیتے ہی تھے، بعض اوقات اس میں بھی ماہر تھے، حکمت اور طبابت میں بھی ماہر تھے، لیکن جو اصل آپ نے علاج کیے ہیں وہ ایمان کے جو زخم تھے ان کے علاج کیے ہیں، جو دینی معاملات اور روح کے مسائل تھے ان کو سنوارا اور ہمارے دلوں کی گندگی کو صاف کیا اور قلب میں عشق مصطفیٰ کو راسخ فرمایا. اور یہ وہ کام ہے کہ جو یقیناً سب سے بلند اور سب سے برتر کام ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسی لیے ہم پیار کرتے ہیں. کسی نے کہا نا، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن فہمی پر سب سے پہلے کچھ اگر بات ہو، چونکہ علم کا جو سب سے بڑا منبع، سب سے بڑا مرکز اور جو ماخذ ہے، جو کیا کہ یہ سورس ہے، وہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ قرآن شریف ہے. ہر چیز کا علم اس کے اندر ہے، تبیان لکل شیء. تو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے ویسا ہی قرآن فہمی کا اس کا بھی ایک اپنا درجہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کیسے بیان کریں گے بطور ماہر قرآن، اور پھر قرآن پاک کی خدمات میں بھی کچھ بیان کریں کہ کیا کیا انہوں نے خدمت قرآن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت ایسی شخصیت ہیں کہ سارا سال بھی اگر ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر سلسلے ہوتے رہیں تو سلسلے ختم ہو جائیں گے، لیکن ابھی بھی تشنگی باقی رہے گی. امام علیہ سنت کی قرآن فہمی سبحان اللہ آپ کے کلام سے، آپ کے فتاوی سے، آپ کی تحاریر سے اور آپ کے اشعار سے جھلکتی ہے، آپ کے ملفوظات سے جھلکتی ہے. اشفاق بھائی، قرآن مجید فرقان حمید جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ علوم اسلامیہ میں بھی سر فہرست ہے اور یہ مصدر اور منبع کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی سب کچھ یہیں سے ماخوذ ہوتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی جو تشریحات ہیں وہ ہمیں احادیث کی صورت میں بھی ملتی ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ایسا علم اور ایسا فہم عطا فرمایا تھا کہ آپ کے دور کے علماء میں بھی اور آج تک الحمدللہ آپ کو وہ مہارت حاصل ہے، اور آپ کے کلام کے ذریعے علماء نے اور مفسرین نے قرآن کو ایسا سمجھا ہے کہ سبحان اللہ. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاتقان، جو ایک تفسیر کا مقدمہ ہے جو علم اصول تفسیر کے حوالے سے بڑی مشہور ہے، اس میں آپ نے چیدہ علوم کا غالباً 14 سے 15 علوم کا ذکر فرمایا کہ یہ علوم جس عالم کو آتے ہوں گے اور مہارت ہوگی وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کر سکے گا یا اس کے معنی کو بیان کر سکے گا. ان علوم کو دیکھتے ہیں اور پھر اعلیٰ حضرت کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے تو ان میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور میں جو عالم کورس ہوتا تھا، درس نظامی ہوتا تھا، اس میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے، اور یقیناً اس دور کا جو درس نظامی تھا آج کے درس نظامی کے مقابلے میں سال کے اور زمانے کے اعتبار سے بھی بڑا وسیع تھا، اور کتابیں بھی بڑی اعلیٰ درجے کی پڑھائی جاتی تھی، کئی فنون پڑھائے جاتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور میں بھی عالم بنانے کے لیے جو کتابیں مختص تھیں، بطور سلیبس خاص تھیں، امام علیہ سنت ان سے بھی کہیں زیادہ علوم پر مہارت رکھتے تھے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا کمال عطا فرمایا کہ آپ نے قرآن مجید کے کلمات کی بھی خدمت کی ہے، اس کے الفاظ کی بھی خدمت فرمائی ہے، اور اس کے معنی کی بھی خدمت فرمائی ہے. الفاظ کی خدمت کا ایک بڑا شاہکار ہے وہ امام علیہ سنت کا تحریر کردہ ترجمہ کنز الایمان ہے. کہنے کو تو یہ صرف ایک قرآن کا لفظی اردو ترجمہ ہے جو تحت لفظ ہے، لیکن در حقیقت یہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر تفسیر ہے، اور اردو زبان میں یہ روح قرآن ہے. اچھا، یہ بات جب کہی جاتی ہے اور عام ایک شخص ہوتا ہے وہ قرآن مجید کا جب ترجمہ کنز الایمان دیکھتا ہے تو اس پر یہ چیز آشکار نہیں ہوتی، لیکن جو علوم سے وابستہ ہوتے ہیں اور بالخصوص علوم قرآن سے جن کا واسطہ اور ان کا ایک شغف ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں کیا کمال فرمایا ہے. اور یہ جو قرآن کا ترجمہ ہے یہ بھی ایک روایتی انداز میں نہیں ہوا کہ ایک مترجم نے بہت ساری کتابوں کو، تفاسیر کو جمع کیا ہو، ڈکشنریز کو جمع کیا ہو، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ ایک ایک آیت کو دیکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا ہو. انداز یہی ہوتا ہے علماء کا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو کیسے علوم پر مہارت عطا فرمائی، قرآن کا کیسا نور عطا فرمایا کہ امام علیہ سنت کے سامنے قرآن مجید کا متن پڑھا جاتا، یعنی آیت مبارکہ تلاوت کی جاتی، اور آن دی اسپوٹ فی البدی امام علیہ سنت کتابوں کی طرف مراجعت کیے بغیر، تفاسیر کی کتابیں کھولے بغیر آپ ترجمہ املا کرواتے، ڈکٹیٹ فرماتے، اور بعد میں جب وہ لکھنے والے، املا کرنے والے بڑی بڑی تفاسیر کو دیکھتے تو خلاصہ اور بالکل کنکلوژن وہی ہوتا جو امام علیہ سنت بیان فرما دیتے. یعنی قرآن مجید کا یہ جو ترجمہ کنز الایمان ہے یہ ایک ہی وقت میں قرآن کا لفظی ترجمہ بھی ہے، با محاورہ ترجمہ بھی ہے،
تشریحی ترجمہ بھی ہے اور تفسیری ترجمہ بھی ہے، سبحان اللہ، اور اس کے ایک نہیں کئی شواہدات موجود ہیں الحمدللہ۔ میں نے جب اس کا بالاستیاب مطالعہ کیا تھا تو جا بجا الحمدللہ میں نے اس کی علامات لگائیں، اور اگر کام کرنے پہ آئے بندہ، ویسے تو کئی علماء نے کام کیا ہے، تو کئی جلدوں میں کنز الایمان کے محاسن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک آیت مبارکہ کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں جو سورہ رحمان کی ابتدا میں ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے بیان سکھایا، علمہ البیان۔ اب یہ بیان کس چیز کا تھا جس کو سکھایا گیا، اور انسان سے مراد کون ہے؟ اب لفظی ترجمہ کرنے والوں نے تو یہی کیا کہ الرحمن نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھا دیا، لیکن جب ہم تفاسیر کی کتب کو دیکھتے ہیں تو مفسرین نے یہاں پر لفظ انسان پر کلام کیا ہے کہ انسان سے مراد کون ہے۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ انسان سے مراد ہر انسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور اس کا ایک جو ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے، تشریح کی جاتی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام جو انسانوں کے والد ہیں، جی۔ اور مفسرین نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ انسان چونکہ مطلق بولا گیا ہے، اور عربی گرامر کا اصول ہے کہ مطلق جب بولا جائے تو اس سے مراد اس کا فرد کامل ہوتا ہے، تو انسانیت میں فرد کامل یہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ۔ تو ترجمہ اس کا لفظی دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، لیکن اس تفسیر کے مطابق جس میں عظمت مصطفیٰ کا بھی اظہار ہے، امام اہل سنت جب خلق الانسان کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، وہ بالکل اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں کنز الایمان میں کہ رحمان نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا۔ اب یہ ایک ہی وقت میں قرآن کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا، خلق الانسان کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور اس انسان سے مراد کون سی ذات ہے جس کو مفسرین نے کتابوں میں بیان کیا، اعلیٰ حضرت نے اس کو ترجمے میں ذکر کر دیا۔ پھر جو رب نے فرمایا کہ علمہ البیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا۔ کس چیز کا بیان ہے؟ اب اس بیان کی بھی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، لیکن ایک تفسیر اس کی جو بڑی مستند تفسیر ہے اور کئی تفسیر کی کتب میں ہمیں یہ نظر آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ بیان سے مراد ما کان و ما یکون ہے، یعنی جب سے مخلوق پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے علوم ہیں ان تمام علوم کا بیان۔ تو امام علیہ سنت اسی لیے علمہ البیان کا ترجمہ کرتے ہیں کہ انسان سے مراد چونکہ ذات مصطفیٰ ہیں، اور ذات مصطفیٰ کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ ان کے شایان شان ہوگا، لہٰذا رحمان نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا اور انہیں ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ اشفاق میں بھی پچھلے دنوں میں ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے جز کے حوالے سے، اس کے ترجمے کے حوالے سے کچھ ریسرچ کر رہا تھا، ابھی اس پر میرا کام جاری ہے، لیکن سبحان اللہ جب وہ میں کتب دیکھ رہا تھا تو امام اہل سنت کی عظمت دل میں اور بڑھ رہی تھی۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اچھا، بعض کم فہم لوگ یا جن کا علم سے واسطہ نہیں ہوتا، یا بعض ایسی طبیعت کے بھی افراد ہوتے ہیں جو علم دشمن ہوتے ہیں، یعنی علماء سے عوام کو برگشتہ اور دور کرنے کے لیے یہ گویا کہ ایک سازش ہوتی ہے، تو اس پر بعض لوگ اشکالات بھی وارد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے اپنے ذوم میں اس پر آبجیکشن اور اعتراض کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس ایک لفظ کا جو ترجمہ کیا ہے، جب میں نے اس کی تفاسیر میں اس کی حقیقت دیکھنا چاہی تو اشفاق بھائی تقریباً اعلیٰ حضرت کا چونکہ جو عرس مبارک ہے 25، تو اس کی نسبت سے الحمدللہ اب تک میں قرآن مجید کی معتبر تفاسیر اور احادیث مبارکہ کی معتبر جو شروحات ہیں ان سے تقریباً عربی کتابوں کے 25 حوالے نکال چکا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا اس کی تائید میں، یعنی جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کا کیا ہے منوان وہی لفظ عربی کی کتاب میں صحابہ کرام اور تابعین کے دور سے آج تک مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ یعنی گویا اس کو یوں کہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پیش نظر وہ ساری کتابیں اور وہ سارے اقوال تھے، جب یہ اعلیٰ حضرت نے اس کا وہی ترجمہ کیا۔ تو امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی کئی علوم کی حاجت ہوتی ہے، اور الحمدللہ مفسر دیکھیں وہ کہتے ہیں نا عربی میں اعتراض کرنے والا تو اندھا ہوتا ہے، جی المعترض کالاعمی۔ ہاں، تو اعتراض والی آنکھ بند کر لی جائے، اور جب بندہ انصاف پسندی کے ساتھ دیکھتا ہے نا، پھر اعلیٰ حضرت میں ہمیں الحمدللہ کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ غلامان مصطفیٰ کی شان ہے الحمدللہ۔ اور پھر قرآن شریف کا ترجمہ، یہ تو در حقیقت اللہ کے کلام کی ترجمانی ہے نا، تو وہ تو کتنی احتیاطوں کے ساتھ کرتے ہوں گے، جنہوں نے اپنے والد کی احتیاط کو، جیسے آپ نے بیان فرمایا تھا فراز مدنی بھائی نے شروع میں، کہ میں نے ایک محتاط عالم دیکھا اپنے والد کو، تو ظاہر ہے ان سے احتیاطیں بھی انہوں نے سیکھی، اور کیسے محتاط تھے اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے کہ عالم دین کے لیے محتاط فی الدین و الدنیا، دنیا میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی محتاط ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے، اس پر بھی کچھ بات ہو، کچھ کالز اس سے پہلے شامل کر لیتے ہیں۔